نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 57، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، اچھے یا نیک، سندخلہم، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاک یا پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلًا، سائے میں، ظلیلا، گہنے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، خالی ایمان نہیں وہ لائے بلکہ اچھے کام بھی کیے، انہوں نے نیک عمل کیے۔ جنت کے داخلے کے لیے نیک عمل بھی مطلوب ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور عمل صالح کون سے عمل ہے؟ جس کے ساتھ طریقہ بھی درست ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تیار کی ہے؟ سندخلہم، ان قریب ان کو ہم داخل کریں گے، جلدی داخل کر دیں گے، دور کی بات نہیں ہے۔ کہاں داخل کریں گے؟ جنات، باغوں میں۔ جنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ باغ، لیکن اصطلاح میں جنت وہ مقام ہے جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ یعنی دنیا کے کسی مقام کو مت سوچو، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اس کے مقابلے کی نہیں ہے۔ جب آپ جنت بولیں تو دنیا کا باغ آپ کے ذہن میں نہ آئے، بلکہ وہ خاص ٹھکانہ جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے درختوں کے نیچے سے یا محلات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ الانہار کا پیچھے بھی بتا چکی ہوں، 4 طرح کی نہروں کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 پانی کی نہر، نمبر 2 دودھ کی نہر، نمبر 3 شہد کی نہر، نمبر 4 شراب کی نہر۔ خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ ان کی نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی، نہ وہ خود کہیں نکل کر جائیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج کس کی جمع ہے؟ زوج کی۔ اور مطہرہ جسمانی اور اخلاقی نجاستوں سے پاک۔ وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ہم جمع کریں گے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے۔ یہ جمع تعداد کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے یہاں آیا ہے، تو عموماً لوگ یہاں سے بٹکاتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں زیادہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم ان کو داخل کریں گے چھاؤں میں، گہری چھاؤں، عمدہ پاکیزہ چھاؤں، اور پوری راحت، ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ تو ظل کہتے ہیں کس کو؟ چھاؤں کو جو گہری ہو، عمدہ بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، چھاؤں بھی ہو، اور پوری راحت اور ٹھنڈا سایہ ہو، ظلیلا، پورا پورا سایہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف اہل جہنم کا حال بتایا گیا اور دوسری طرف اہل جنت کا حال بتایا جا رہا ہے۔
اور جنت کا بیان بہت سی صورتوں میں آتا ہے۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہاں کے پھل دائمی ہیں، اس کے سائے بھی دائمی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا سایہ 3 شاخوں والا، سایہ دار نہیں ہوگا، کس کا؟ جہنم کا۔ جنت کا سائے لمبے لمبے سائے ہوں گے، ذلیلہ، بہت ہی لمبے لمبے۔ تو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی بیویاں گہنے سایوں میں ہوں گی، یعنی جنت والوں کے لیے کیا ہے؟ سائے، لمبے لمبے سائے۔ فرمایا کہ ان کی بیویاں گہنے سایوں میں ہوں گی، مسند تکیے لگائے ہوں گی، اور جنت کے سایوں کے علاوہ تو جہنمیوں کے لیے بھی سایہ ہوگا، اور وہ کس طرح کا ہوگا؟ دھویں کا سایہ ہوگا۔ سو واقعہ میں فرمایا کہ اس کا سایہ 3 شاخوں والا ہے، سایہ دار نہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ دھویں میں بیٹھے گئے تو آنکھوں میں جائے گا، مگر وہ سایہ نہیں ہوگا، دیکھنے میں سایہ ہوگا، نہ ہی وہ آگ سے بچانے والا ہوگا۔ تو فرمایا اس کے برعکس جنت کے سائے کے بارے میں جو حدیث میں لفظ آتا ہے کہ اس کے سائے کو ایک سوار 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکے گا، گھوڑے پہ سوار ہو کر، یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کر سوار جو ہے 100 سال تک پار نہیں کر سکے گا۔ تو آپ دونوں آیتوں کو سامنے سامنے رکھ لیں، سین کا لفظ آیا ہے سندخلہم آیا ہے، اور جہنم والوں کے لیے کیا لفظ ہے؟ سوفا۔ سوفا کا مطلب ہے ان قریب، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، سین کا مطلب ان قریب، اور سوفا جو ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سین قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوفا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس میں فرق کیا ہے، غور فرمائیے۔ تو آپ کی صلاحیت کو ابھارنا چاہتی ہوں، ورنہ میں آگے بھی جا سکتی تھی، غور و فکر کرنا ہے یہاں، لیکن کلام کی خوبصورتی کو کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، دیکھنا چاہیے۔ آپ طالب علم ہیں قرآن پاک کے، اور قرآن پاک کا علم مختلف ہوتا ہے، علم کی مجلس مختلف ہوتی ہے درس کی مجلس سے۔ درس کی مجلس میں تو صرف جذبہ ابھارا اور گئے۔ دیکھیے یہ زمانے کے اعتبار سے قریب اور دور کی بات ہو رہی ہے۔ فعل کے اوپر سین اور صوفہ آتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے ہی، دنیا میں بھی وہ ایک جنت پا لیتے ہیں اپنے سینے کے اندر، وہ یعنی حسد اور بغض اور بخل اور بری قباحتوں سے باہر نکل آتے ہیں، ان کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، ٹھنڈک اور وہ خوشی دنیا میں ہی ان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان کا اجر قریب ہی ہے۔ اور جہنم والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بھی وہ جلن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جنت والے آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ جب قید خانے میں ان کو ڈالا گیا تھا تو انہیں کوئی پریشانی نہ تھی، وہ بالکل مطمئن تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے حاسد اور میرے دشمن کیا جانے، جناتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، کہ میں کس قدر مطمئن ہوں، کیسی ٹھنڈک ہے، کیسا سکون ہے مجھے، جیسے کوئی جان ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جب ان کو سخت سزا دی گئی، امام بن احمد بن حنبل نے کہا جب ان کو سخت سزا دی گئی، ان کو اتنے کوڑے مارے گئے تھے کہ ان کے بازو اوپر اٹھتے ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ ان ساری سزاؤں کے باوجود جو میرے دل کا اطمینان ہے، جو دل کی خوشی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ لاؤ لشکر لے آئیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، کہ وہ دولت مجھ سے چھین لیں یا چھین سکیں، تو سب سے بڑی دولت انسان کے پاس جو اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، وہ کیا ہے؟ دل کا اطمینان اور چین اور یقین۔ دنیا کی کسی بھی دولت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو نہیں ملا کرتا، اور یہ اللہ کی مکمل اطاعت سے آتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت نہیں آتا
جب اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو یہ اطمینان اس کے دل کے اندر آتا ہے. تو گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گلٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ گلٹ بڑھتا جاتا ہے، دل کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو دنیا کے بیرونی حالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے بدلنا. آپ اپنی قسمت اور حالات بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے. جس حال میں اللہ آپ کو رکھے آپ نے رہنا ہے. ایک چیز ہم بدل سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اندر کی کیفیت آپ بدل سکتے ہیں نا. یعنی کیفیت بدلا کرتی ہے اللہ کی اطاعت سے. جتنا آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ سکون اور خوشی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سکون اور ایسی خوشی عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہم اللہ کی خالص رضا رحمت کے لیے کریں. آمین ثم آمین.